ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے اور جنوبی پنجاب کا سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے آباد تھا۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہاں سرائکی کی اکثریت بہت پائی جاتی ہے۔ ملتان کی تاریخ کی بات کریں تو 327 قبل مسیح میں جیلم اور گجرات کی فتح کے بعد سکندر کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھ سکی اور نہ بڑھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا، زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی طرف بڑھی۔ یہاں ملوئی قوم آباد تھی جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ جب سکندری افواج ملتان پر حملہ آور ہوئی تو اس قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران سکندر اعظم کی کمر میں زہر آلود تیر لگا جو ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ سکندر جنگ جاری رکھ سکے۔ تاہم کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا۔ یہاں یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا۔ شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کیا۔ 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اس کو اپنا پایا تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ملتان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہت سے شہر آباد ہوئے مگر گردش ایام کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں حملہ آوروں خود نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لافانی شعر کہا، وہ ہستی خود کیا تھی، اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور اس نے انسانیت کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ اس بات کی تفصیل کے لیے ایک مضمون نہیں بلکہ کئی کتب کی ضرورت ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی شخصیت اور خدمات کے بارے میں کچھ کتابیں مارکیٹ سے تو مل جاتی ہیں، مگر ان میں مذکورہ مضامین کی حیثیت سطحی ہے۔ زکریا سائیں کو نئے سرے سے جاننے اور نئے سرے سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ غوث العالمین شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی 27 رمضان 566 ہجری حضرت مخدوم وجیہ الدین محمد غوث کے ہاں پیدا ہوئے۔ صغیر سنی میں والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کی حالت میں تعلیم اور تربیت کے مراحل طے کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عین جوانی میں عازم سفر سلوک بنے۔ بغداد پہنچ کر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا۔
سہروردی سائیں نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کو ملتان پہنچ کر دین کے لیے کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ ملتان میں ان دنوں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور پرہلاد جی خود تو موحد تھے اور خدا کا انکار کرنے والے اپنے بادشاہ باپ سے جنگ بھی کی، مگر یہ پرہلاد جی کی وفات کے سینکڑوں سال بعد ان کے مندر پر بدھ پرست غالب ہو گئے اور پرہلاد جی کا مندر ہندو مذہب کا مرکز بن گیا۔ اسی زمانے میں دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے ساتھ بہتا تھا اور اسے بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھڑ بکھڑ ہی نہیں بلکہ منصورہ، عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی تجارت ہوتی۔ اس طرح ملتان کو دنیا بہت کے بڑے عالمی تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام اور پیغام پہنچا۔ آپ کے پیغام سے لاکھوں انسان ہلکا بے ہوش ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور آپ نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر بنا لیا کہ 8 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لاکھوں انسان ننگے پاؤں اور سر کے بل چل کر آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ قلعہ ملتان کتنا قدیم ہے؟ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 سال پرانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم ہو۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ملتان اور قلعہ ملتان کا وجود قبل از تاریخ دیو مالائی دور سے بھی پہلے کا ہے۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ حملہ آوروں نے ہمیشہ اس قلعے کو نشانہ بنایا اور اسے فتح کرنے کے بعد خوب لوٹ مار کی، مگر اسے بحال کرنے کی صورت پیدا نہ ہو سکی۔ 1200 قبل مسیح دارا نے اسے تباہ کیا۔ 325 قبل مسیح اسکندر اعظم نے اس پر چڑھائی کی۔ پھر عرب، افغان، سکھ اور انگریز حملہ آوروں نے قدیم قلعہ ملتان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ملتان کی وسعت اور عظمت پر تاریخ آج بھی رشک کرتی ہے۔ ملتان کے قدامت کے ہم پلہ دنیا میں شاید ہی کوئی شہر ہو۔ پاکستان میں جن شہروں کو مصنوعی طریقے سے ملتان سے کئی گنا بڑے شہر بنایا گیا، آج سے چند 100 سال پہلے یہ ملتان کے مضافاتی بستیاں تھیں۔ گرد کا مطلب ہے کہ یہاں آندیاں بہت آتی ہیں، گرما کا مطلب ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے، گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے بہت سے لوگ ہیں، اور گورستان کا مطلب ہے کہ یہاں قبرستان بہت ہیں۔ گرمی کے حوالے سے گرمے کی بات کو چھوڑ کر محققین کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی امیر کبیر شہر، دنیا کے بہت بڑی تہذیب، دوسرا سب سے بڑا پرانا قدیم شہر اور دنیا کی بڑی سلطنت کو گورستان میں کس نے تبدیل کیا؟ ایک وقت تھا کہ جب یہ سلطنت سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور عروس بلد لاہور اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہوا کرتا تھا۔ ساہیوال، پاکپتن، پکاڑا، میاں چنو، خانیوال، لودھرا، مظفر گڑھ اور بکھر تمام اس کے علاقے میں تھے، مگر یہ تاریخی شہر رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم ہوتا گیا۔ تاریخی سلطنت صوبہ ملتان اور آج 3 تحصیلوں تک محدود ہو گیا ہے۔ اس شہر کو اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں اولیاء اور صوفیاء کے مزارات ہیں۔ مشہور مزارات میں حضور سیدنا یوسف شاہ گردیزی رحمت اللہ کا مزار شریف سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر
لوگوں سے بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہیں جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ یہاں پر ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالی تان بن گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالی تان مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ اسکندر بن فیلکوس کے زمانہ میں یہ مالی قوم کا دارالخلافہ تھا، اسی مالی قوم کی نسبت سے اس کا نام ملتان پڑا۔